مصر میں موجود قدیم زمانے کی کچھ ایسی نشانیاں موجود ہیں جسے دیکھ کے انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، جیسے کہ مصر کے پیرامڈ یعنی کہ اہرام مصر، جنہیں دیکھ کے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انہیں کب، کیوں اور کیسے بنایا گیا ہوگا، اور وہ بھی اس زمانے میں جب کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے مختلف ہسٹورین اور آرکیالوجسٹس نے سالوں سرچ کیا اور مختلف تھیوریز پیش کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تھیوریز کا جائزہ لیتے ہیں۔ 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone. اہرام مصر دارالحکومت قاہرہ کے قریب دریائے نیل کی مغربی سائڈ گیزا کے مقام پر واقع ہے۔ اس جگہ پر بنے ہوئے 3 اہرام نظر آئیں گے، تینوں میں سب سے اونچا دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے۔ یہ اہرام پیرامڈ آف خوفو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اسے فرعون خوفو نے تعمیر کرایا تھا۔ اہرام خوفو سے چھوٹا اہرام خفر ہے، جو کہ مصر کا دوسرا سب سے بڑا اہرام ہے، جبکہ تیسرا اور سب سے چھوٹا اہرام مینکاور ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اشکال اور سائز کے 100 سے زائد اہرام ہیں، لیکن بہت کم اچھی حالت میں موجود ہیں، اور سب سے زیادہ محفوظ یہ 3 اہرام ہی ہیں۔ باقی سب وقت گزرنے کے ساتھ اور قدرتی آفات کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہرام بنائے کیوں جاتے تھے؟ یہ عموماً ایک مقدس جگہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے جہاں فرعون کے جسم کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ قدیم مصری لوگ موت کے بعد زندگی کے قائل تھے، یہ سمجھتے تھے انسان دوبارہ پیدا ہوتا ہے، لہٰذا یہ لاشیں مال متا کے ساتھ اہراموں میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ شروع میں لاش کو دفن کرتے تھے، بعد ازاں اس پر کمرہ اہرام تعمیر کر دیتے تھے۔ اگر ہم بات کریں تعمیر کی تو دی گریٹ پیرامڈ آف ایجپٹ تقریباً 4500 سال پہلے 2550 قبل مسیح میں مصر میں تعمیر کیا گیا تھا، 147 میٹر کی اونچائی کے ساتھ۔ یہ 4000 سال سے زیادہ عرصے تک دنیا کا سب سے اونچا ڈھانچہ رہا۔ اس کا وزن 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 13 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر میں تقریباً 2.5 لاکھ پتھر کے بلاک استعمال ہوئے، جن میں سے ہر ایک سائز میں اتنا بڑا ہے کہ درجنوں لوگ مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکتے۔ ان پتھروں کا اوسط وزن 2 سے 20 ٹن کے درمیان ہے، اور انہیں اس قدر صفائی کے ساتھ کاٹا گیا ہے کہ جیسے یہ کام جدید لیزر کے ذریعے کیا گیا ہو۔ جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ان میں لگ بھگ 5.5 ملین ٹن لائم سٹون پیرامڈ کے باہر، جبکہ 8000 گرینائٹ اندر کے کمپارٹمنٹ میں استعمال کیا گیا تھا، اور 5 لاکھ ٹن مارٹر یعنی کہ گارا استعمال کیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر پتھر قریبی علاقوں سے منگوایا گیا تھا۔ اگلا سوال آتا ہے کہ ان پتھروں کو کاٹا کیسے گیا ہوگا؟ روایتی طور پر قدیم مصری پتھر توڑنے کے لیے لکڑی کی چھینی اور ہتھوڑے کا استعمال کرتے تھے۔ وہ پتھر میں چھینی ڈال کر ہتھوڑا مارتے تھے، پھر اسے پانی سے گیلا کیا جاتا تھا۔ جب پانی پتھر میں جذب ہو جاتا تو پتھر میں بڑے شگاف کا باعث بنتا، اور یوں پتھر کو بڑے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا۔ پھر خاص قسم کی کشتیاں تیار کی گئی تھیں جن کی مدد سے لاکھوں ٹن پتھروں کو دریائے نیل کے راستے سے گیزا تک منتقل کیا جاتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پتھر لفٹ اور کرین کے بغیر 147 میٹر کی بلندی تک کیسے پہنچائے گئے تھے۔ ماہرین اب تک 8 چھوٹی بڑی تھیوریز پیش کر چکے ہیں۔ آخری تھیوری کے مطابق خوفو نے اہرام کے گرد ریمپس بنوائے تھے، یہ پتھر ریمپس کے ذریعے کھینچ اور گھسیٹ کر اوپر پہنچائے گئے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نیچے کی تہوں کو مارٹر یعنی کہ گارے کے بغیر رکھا گیا تھا، جبکہ اوپر کی تہوں میں مارٹر شامل کیا گیا، اور یہی پیرامڈ کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہزاروں سالوں میں کئی زلزلوں کے باوجود گیزا کا اہرام اب بھی کھڑا ہے۔ اہرام کی تعمیر مکمل ہونے پر اسے سفید لائم سٹون کے بلاک سے ڈھانپ دیا گیا تھا، لیکن 1300 قبل مسیح میں آئے ایک زلزلے کی وجہ سے اس کی اوپر کی سطح کا سفید پتھر گر گیا تھا۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اہرام کی چاروں اطراف ایگزیکٹ شمال، جنوب
مشرق مغرب کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ اس قدیم دور میں کوئی کمپاس نہیں تھا۔ اس پر بھی مختلف تھیوریز پیش کی گئی ہے، جیسے کہ تینوں اہرام ایرین رقم کے 3 ستاروں کی سیدھ میں ہیں، یعنی کہ ان کی تعمیر میں کئی فلکیات کی مدد لی گئی ہے۔ برسوں سے سائنسدان ان اہراموں کے راز جاننے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ کچھ سوالات کے جوابات انہیں مل چکے ہیں، جبکہ بہت سارے راز ابھی بھی پوشیدہ ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔